جب حضور علیہ السلام نے 10 ہجری میں یا 9 ہجری کے آخر میں یعنی اپنے وصال سے چند مہینے پہلے مختلف علاقوں میں خط لکھے وہاں کے لوگوں کو کہ آؤ اور کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، نجران کے کچھ عیسائی تھے جو اسلام کو نہیں مان رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی خط لکھا کہ کلمہ پڑھو، اسلام کو قبول کرو، اسلام کے دامن میں آ جاؤ، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب حضور علیہ السلام نے خط لکھا تو وہاں نجران کے عیسائیوں نے اپنے کچھ علماء بھیجے مدینہ پاک میں مناظرہ کرنے، بحث کرنے کہ عیسائیت ٹھیک ہے، معاذ اللہ اسلام غلط ہے۔ اس بات پر ان کے علماء مناظرہ کرنے آئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا اور خدا مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور جو بغیر باپ کے پیدا ہو اس کا باپ اللہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ کا باپ اللہ ہے، اور جو اللہ کا بیٹا وہ بھی اللہ ہوتا ہے، وہ الہ ہوتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو قرآن نے کیسے فرمایا؟ قرآن نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم کو دیکھو ماں کے بھی بغیر پیدا ہوئے اور باپ کے بھی بغیر پیدا ہوئے۔ تو پھر اگر تمہارا یہ قانون مان لیا جائے تو پھر تو معاذ اللہ حضرت آدم ڈبل خدا ہوئے کہ حضرت عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں اور تم ان کو خدا الہ مانتے ہو، تو حضرت آدم تو ماں کے بھی بغیر پیدا ہو رہے ہیں، باپ کے بھی بغیر پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر تمہارے قانون کے مطابق تو حضرت آدم ڈبل خدا ہوئے۔ تو اللہ نے ان کے نظریہ کا اس طرح جب رد فرمایا اور ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دلائل کا رد کرنے کے لیے کئی دن تک مسجد نبوی میں یہ مناظرہ چلتا رہا، جس میں صحابہ بھی موجود تھے، میرے آقا بھی موجود تھے، اور نجران کے عیسائی، ان کے بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مولوی وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ لیکن بات یہاں پر ختم ہوئی کہ وہ لڑائی اور جھگڑے پر آ گئے۔ جب دلائل سے بات نہیں بنتی پھر لوگ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی جھگڑا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ حجت تمام ہونے کے بعد پھر بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑتا ہے، جب سارا علم اللہ نے نازل فرما دیا اور حقیقت کو واضح کر دیا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آنے کے بعد پھر بھی جو آپ سے جھگڑا کرے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، اب آپ حکم دو ان عیسائیوں کو کہ اب آخری حل یہ ہے کہ اب ہم مبالہ کر لیتے ہیں۔ مبالہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ دونوں فریقین اللہ کی بارگاہ میں میدان میں آ جائیں اور اللہ سے آ کر دعا کریں یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر تیری لعنت اور تیرا غضب ہو، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پر تیری لعنت اور تیرا غضب ہو، یہ آخری حل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقل، اے محبوب فرما دو، تعالوا ندعو ابناءنا، فرمایا آ جاؤ لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ابناءنا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، وابناءکم تم اپنے بیٹے لاؤ، ونساءنا ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، ونساءکم تم اپنی عورتیں لاؤ، وانفسنا ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، وانفسکم تم اپنے آپ کو لاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے مباہلہ۔ اب حضور نے یہ فرمایا تو جو نجران کے عیسائی تھے انہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مہلت مانگی اور کہا کہ ہمیں سوچنے کا کچھ وقت دو، ہم آپس میں جا کر مشورہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو نجران کے عیسائی تھے یہ اپنے بڑے مولوی کے پاس گئے جس کا نام عبد المسیح تھا، کہنے لگے کہ اے عبد المسیح ما ترا، تیری کیا رائے ہے، کیا ہمیں اللہ کے رسول سے مباہلہ کر لینا چاہیے لعنت کی بد دعا کے لیے، کیا ہم میدان میں آ جائیں؟ تو دیکھو اس عیسائیوں کے بڑے مولوی نے بڑی سمجھداری والی بات کی تھی، عبد المسیح جس کا نام تھا، اس نے کہا واللہ لقد عرفتم یا معشر النصارى ان محمد نبی مرسل، اس نے کہا کہ اے نصارہ، اے عیسائیوں کی جماعت، اے علماء، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تمہیں پتہ ہے، تم تو پڑھ چکے ہو، جو عیسائی جاہل ہیں چلو ان کو تو پتہ نہیں، تمہیں تو پتہ ہے، پچھلی کتابوں میں ساری نشانیاں موجود ہیں، اللہ کی قسم ایسا کام نہ کرنا، اگر ایسا کام کرو گے تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ سن لو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا، زمین پر، روئے زمین پر تمہاری نسل میں سے کوئی ایک بندہ اللہ باقی نہیں رہنے دے گا، اگر تم محمد کے مقابلے میں نکل آئے اور انہوں نے تمہارے خلاف کوئی دعا کر دی تو میں دیکھ رہا ہوں تمہاری نسل اللہ ختم کر دے گا۔ اس عیسائی نے اپنے
اس مولوی نے اپنے دوسرے چھوٹے مولویوں کو یہ مشورہ دیا ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اچھا وہ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کو بلایا، حضرت امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، مولا علی کو بلایا اور خود آئے۔ یہ 5 تن پاک، ان کو ہم 5 تن پاک کہتے ہیں۔ یہ 5 تن، یہ پاکیزہ نفوس قدسیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابناءنا و ابناءکم میں حضور نے فرمایا تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، میں اپنے بیٹوں کو امام حسن اور امام حسین کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں سیدہ فاطمہ کو لاتا ہوں، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے آپ کو لے آؤ، اپنی جان کو لے آؤ، نفس کہتے ہیں جان کو، تم اپنے آپ کو لے آؤ، میں اپنی جان علی کو لاتا ہوں۔ انفسنا میں میرے آقا مولا علی کو لائے، اور علماء نے فرمایا یہاں انفسنا سے مراد مولا علی ہیں۔ میرے آقا یہ واضح کر رہے ہیں کہ علی مجھ محمد کی جان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنی جان کو لے آؤ، میں مولا علی کو لے آیا۔ اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کتنا مقام دیا کہ قرآن کہتا ہے کہ تم لے آؤ انفسنا وانفسکم، اپنی جانیں لے آؤ، میں بھی اپنی جان لے کر آتا ہوں، یعنی مولا علی کو لاتا ہوں۔ اب یہ 5 حضرات، 5 نفوس قدسیہ، پاکیزہ ہستیاں جن کی طہارت کی گواہیاں اللہ قرآن میں نازل کرے اور جن پر چادر ڈال کر میرے آقا فرمائے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ 5 نفوس قدسیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی کے لیے، دین حق کی گواہی کے لیے، دین اسلام کی سچائی کے لیے ان عیسائیوں کے مقابلے میں جب نکلے تو وہ عیسائیوں کا جو بڑا مولوی عبد المسیح تھا اس کا جملہ سننا، اس نے کہا یہ جو 5 خوبصورت چہرے والے نورانی چہرے ہم سے مباہلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ 5 لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دینا یا اللہ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا کر کہیں اور لے جا، اللہ رد نہیں فرمائے گا، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اس نے کہا کن کے مقابلے میں تم نکل آئے؟ مولا علی آ گئے، امام حسن آ گئے، امام حسین آ گئے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسا منظر ہوگا، امام حسین کو اپنی بغل میں اٹھایا ہوا ہے، امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، سیدہ فاطمہ میرے آقا کے پیچھے ہیں، مولا علی اس کے پیچھے ہیں۔ اب مباہلے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میدان میں آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ان کو فرمایا، سیدہ فاطمہ کو فرمایا، امام حسن کو فرمایا، امام حسین کو فرمایا، مولا علی کو فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اذا انا دعوت فامنوا، کیسی بات، فرمایا جب میں عیسائیوں کے خلاف دعائے ضرر کروں فامنوا، تم نے آمین کہنا ہے۔ اب ان کا کیا بچنا تھا، اور وہ ان کے جو بڑے مولوی ان نفوس قدسیہ کی عظمتیں دیکھ چکے تھے، پڑھ چکے تھے، تورات اور انجیل میں سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو سارے کے سارے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا ابو القاسم، میرے آقا کا لقب ہے، حضور کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا تو حضور کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یا ابو القاسم قد رأینا اللہ نلاعنک وان نترک علی دینک ونثبت علی دیننا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑتے ہیں۔ انہوں نے اسلام اگرچہ قبول نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن أبيتم الْمُبَاهَلَةَ فَأَسْلِمُوا، فرمایا مباہلہ نہیں کرتے تو اسلام لاؤ۔ اگر تم ہار مان چکے ہو اور تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ اسلام حق ہے، میں حق ہوں، اللہ کا دین بھیجا گیا حق ہے، تم غلط نظریے پر ہو، حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ الہ اور خدا نہیں ہے، اگر تمہارے سامنے واضح ہو چکا ہے تو میرے آقا نے فرمایا فاسلموا، تو اسلام لاؤ۔ جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام تو نہیں لائیں گے، ہاں ہم آپ سے جزیے پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم ہر سال 2000 حلے سفر کے مہینے میں اور 2000 سوٹ اور جوڑے سلوا کر رجب کے مہینے میں آپ کی بارگاہ میں بھیجا کریں گے۔ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اسلام کے تحت ماتحت ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ میرے مقابلے میں نکل آتے 1 سال پورا ہونے سے پہلے روئے زمین سے، روئے ہستی سے اللہ عیسائیت کا نام مٹا دیتا۔ اس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے جس کی تھوڑے سے وقت میں ہم نے آپ کے سامنے وضاحت پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔